ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ سے ادا کی ہے۔ Now the world must do more۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ٹکڑے در ٹکڑے تو گزشتہ ہفتے ہو گئے تھے۔ آج کی کیفیت یہ ہے کہ شاید اب اس ایم کیو ایم کا جو کہ 22 اگست سن 2016 میں جس نے جنم لیا تھا، اب اس کا قیمہ نکل رہا ہے۔ فاروق ستار کو رابطہ کمیٹی نے نکال دیا، رابطہ کمیٹی کو فاروق ستار نے تحلیل کر دیا، اور رابطہ کمیٹی اور فاروق ستار اب الیکشن کمیشن کے پاس بیٹھے ہیں کہ ہماری ایم کیو ایم کو مانو، ہماری ایم کیو ایم کو مانو، اور انہی ایم کیو ایم کے اندر بھی مزید ایم کیو ایمز کے پیدا ہونے کی اطلاعات ہے۔ اس کے ساتھ ہی رونا دھونا بھی ہو رہا ہے اور بذریعہ آہو بکا دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ سازش بے نقاب ہو گئی، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ رابطہ کمیٹی پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ان کی کنوینئر کی ذمہ داری سے سبکدوش کر رہی ہے۔ مجھے نہیں نکالا گیا، ایم کیو ایم پاکستان کی ایک کارکن کو نکالا گیا ہے۔ ہم میں سے کسی کو کنوینئر نہیں بننا، جو کنوینئر ہے اسی کو فارغ کیا گیا۔ اب یہ کنوینئر کی کرسی پر کوئی نہ کوئی تو بیٹھے گا نا۔ آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، ساری زندگی کبھی کنوینئر نہیں بنوں گا۔ لندن والوں سے بھی اگر کسی نے 22 اگست کرائی ہے تو وہ پی آئی بی والے نہیں ہیں، وہ بہادر آباد والے ہیں۔ یہ جو میں نے 23 اگست کو بچا کر ایم کیو ایم پاکستان ان کو دی تھی، یہ پوری کی پوری پارٹی کو لے اڑنے کا خواب دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو۔ میرے 28 سال جوان بیٹے کو قتل کیا گیا تھا، 28 سال کے جوان بیٹے کو، اس وجہ سے اس لڑائی میں مہاجر گھرانوں کے جوان مر رہے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے سب کے سامنے معافی مانگی۔ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آنسو مگر مچ کے آنسو؟ ایم کیو ایم حقیقی کے قیام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مذاق سا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ ایک چیز بہرحال باقی ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے وفا کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ انہوں نے ٹسوری کو نہ چھوڑا مگر ایم کیو ایم پاکستان کو ڈبو دیا۔ جو اس وقت کی صورتحال ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کی بنیاد پر تمام اختلافات شروع ہوئے۔ ڈاکٹر فاروق ستار آخری حد تک گئے، اس حد تک گئے کہ آج اس ایم کیو ایم جس کے کہ وہ سربراہ ہوا کرتے تھے اس کا وجود نہیں ہے، لیکن ٹسوری ضرور ان کے ساتھ موجود ہے۔ اس پوری صورتحال میں واضح طور پہ جو سب سے بڑا سیریس معاملہ ہے وہ یہ کہ سندھ کے شہری علاقوں میں جو سیاسی خلا ہے اس کو کون پر کرے گا۔ یہ سیاسی خلا جو کہ اس سے پہلے کبھی اس انداز سے دیکھنے میں نہیں آیا، کیونکہ تقریباً 30 سال سے زائد عرصے سے یہاں ایم کیو ایم کا ہی دور ہوا کرتا تھا، جو اب ایم کیو ایم لنڈن ہو گئی ہے۔ اور ایم کیو ایم لنڈن کے دور میں اختلافات اور دھڑے بندیاں ہونا تو دور کی بات ہے، چھوٹے معاملات پر بھی اس قسم کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی تھی۔ اچھی بری جیسی بھی تھی، ایک قیادت تھی جو موجود تھی، جو سندھ کے شہری علاقوں کو ریپریزنٹ کیا کرتی تھی۔ اس پوری صورتحال میں کیا اس خلا کو پاک سرزمین پارٹی پورا کر دے گی؟ کیا سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی یہ جماعت عوام کی جو خواہشات ہیں یا جو ان کا اس وقت احساس محرومی ہے جو گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا ہے؟ سندھ کے شہری علاقوں کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، یہ شہر وہ ہے جو کہ اس وقت جن کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، جہاں کے حالات دگرگو سے دگرگو ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پر اس بھیانک سیاسی خلا کو کیسے پر کیا جائے گا،
ان سب امور پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب سید مصطفیٰ کمال. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. آپ فرمائیے گا آپ اس صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا جماعت ہوا کرتی تھی، اس کا کیا دبدبہ، روب، پاکستان کی تیسری بڑی قومی سیاسی جماعت، آج اس وقت تو کیفیت پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ قیمہ نکالنے کی مشین میں ڈال کے اس کا قیمہ نکال دیا گیا ہو. کنوری بہت جو ہے وہ جو بھی آپ نے سچویشن بتائی ہے، یہ جماعت 35 سالوں سے جس پاور کا آپ نے اندیا دیا بتایا، اس میں مہاجروں کے لیے اس جماعت نے 35 سالوں میں کیا کیا ہے؟ چند سو لوگوں کو جو 2 پٹی کی چپل میں آئے تھے ارب پتی بن گئے، وہ آج مہاجر جو پہلے زیادہ ان کی تعلیمی ادارے تھے، ان کی تعلیم کا معیار زیادہ اچھا تھا، آج وہ نہیں ہے. زیادہ لوگ جو ہے وہ محب وطن سمجھتے تھے، کوئی کوشچن نہیں تھا، آج اس پہ داغ لگے ہوئے ہیں. آج یہ وہ شہر جہاں پر یہ ڈومینیٹ کرتے تھے وہاں پر وہ زیادہ صاف ہوتا تھا، پانی آتا تھا، جابز لینے کے لیے دنیا بھر سے، پاکستان بھر سے لوگ آتے تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں. تو 35 سالوں میں 9 دفعہ الیکشن میں حصہ دے کر ووٹ دے دیے، ایم پی ایم این اے بنا دیا، 14 سالوں کے لیے گورنر بنا دیا، 2 شہروں کا میئر بنا دیا. کیا دیا انہوں نے 35 سالوں میں؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کامران بھائی کہ ہم جو آئے تھے وہ یہی مہاجروں کی تباہی بربادی دیکھ کر تو واپس آئے تھے، اور ہم نے پہلے چھوڑی یہ جماعت کہ بھئی رستہ ٹھیک نہیں ہے تو تباہی بربادی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد الطاف حسین صاحب روزانہ رات کو گالیاں بکتے تھے، شراب کے نشے میں دھت تقریر کرتے تھے، مہاجروں کو صبح ذلت اٹھانی پڑتی تھی. یہ دیکھ کر میں اور انیس قائم خانی صاحب واپس آئے اور للکارا اور کہا کہ نہیں بھئی اس آدمی سے ٹیگ نہ کرو پوری کمیونٹی کو، پوری کمیونٹی الگ ہے، یہ آدمی اور یہ ایم کیو ایم جو کہ آج آپ جن کے ٹکڑوں کی بات کر رہے ہیں، یہ سب الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، ہمارے خلاف کھڑے تھے. ہم نے کہا کہ نہیں یہ الگ ہیں اور کمیونٹی الگ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات لوگوں کے دل میں ڈالی. ہم 2 افراد سے آج جو ہے وہ بالکل بھرپور آج ہمارا مقابلہ سندھ میں اب یہ صورتحال ہے کہ جو مارچ سے اب تک جب سے آپ نے یہ پاک سرزمین پارٹی بنائی ہے، آپ کا بڑا سامنے جو آیا وہ تو یہ ایم کیو ایم پاکستان ہی آپ کے مقابل پر آئی. آج ایم کیو ایم پاکستان جو ہے یہ عملاً تحلیل ہو چکی ہے، تمام لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بلکہ تدفین بھی ہو چکی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ میدان آپ کے لیے صاف ہے؟ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تمام لوگ جو کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس ایم کیو ایم نے اس شہروں کو، شہری علاقوں کو، مہاجروں کو کیا دیا جو آپ نے اس کی بالکل صحیح عکاسی کی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کنوری 24 دسمبر کا جو جلسہ ہے لیاقت آباد کا، وہ لوگوں کا جو لوگ بھی جن لوگوں کو بھی اس والی بات پہ کوئی شک شبہ تھا وہ کلیئر ہو جانا چاہیے. لیاقت آباد میں جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے، ماں بہنوں بزرگوں نے، وہ جو جلسہ ہمارا ہوا ہے لیاقت آباد کے اندر ہوا ہے، اور اس پہ کوئی ہمارے ناقدین کو بھی اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی جو ہے وہ کسر نہیں رہ گئی، جگہ نہیں ملی. وہ جو ہے وہ رائٹنگ آن دا وال ہے. پھر اربن سینٹرز کی پالیٹکس جو ہے وہ نیریٹو اور آرگنائزیشن کے اوپر ہے. جس کی آرگنائزیشن اسٹرانگ ہوگی، جو کہ علاقوں میں موجود ہوگا، آرگنائزیشن ہوگا، وہ پریویل کرے گا. تیسری بات ہے کامران بھائی، اگر یہ سارا سپلٹ نہیں بھی ہوتا یا نہیں بھی ہے، ان کو تو لوگوں نے ووٹ دے رکھا تھا نا، آج بھی دے رکھا ہے نا. جب یہ الیکشن میں جائیں گے لوگوں سے ووٹ مانگنے تو کس کچرے پہ کھڑے ہو کر ووٹ مانگیں گے؟ گٹر لائنوں کے اوپر کھڑے ہو کر ووٹ مانگیں گے. جس آدمی کو گھر سے بلائیں گے ووٹ کے لیے، اس کے گھر میں یا تو پینے کا پانی آ نہیں رہا ہوگا، آ رہا ہوگا تو گٹر ملا پانی آ رہا ہوگا. تو کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ وہ ووٹر پوچھے گا نہیں کہ تمہیں میں نے تو ووٹ دے رکھا ہے پچھلے 35 سالوں سے، اور یہ 5 سالوں میں بھی تمہیں میئر بنا رکھا، سینیٹر بنا رکھا، ایم این ایم پی بنا رکھا. تو اور میرا کردار لوگ جانتے ہیں. یہ شہر اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بنوایا. آخری دفعہ اسی وقت کام ہوا تھا، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا. پھر یہ آج جو ہماری آرگنائزیشن کیپیسٹی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی، یہ تو ابھی جو حالات ہوئے 6 دنوں میں، یہ تو بالکل ہی دوسری بات ہے. اس سے پہلے بھی ہم بالکل اس پوزیشن پہ تھے، اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ، اپنے کیریکٹر کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ، اور لوگوں نے ہمارے نیریٹو کو بائی کر لیا تھا. قانون بھائی اگر لوگ ہمارے نیریٹو نہیں بائی کرتے تو میں اپنے گھر سے نکلنے کے قابل نہیں ہوتا اس شہر میں. آپ کو پتا ہے کیا حالات اس شہر، اگر لوگ کنورٹ نہیں ہوتے تو میں نہیں نکل سکتا تھا. میں آپ کو سے بتاؤں، یہ الطاف حسین صاحب اور یہ جو ایم کیو ایم ہے، یہ مہاجروں کے پورے جسم میں ایک طرح سے ٹیومر کے، برین ٹیومر کی طرح ہے. جب تک آپ اس ٹیومر کو نکالیں گے نہیں، جب تک مہاجروں کے لیے اچھی راہ نہیں نکلے گی. کا تو وجود نہیں ہے مصطفیٰ. اب تو دوسری پاکستان، ایم کیو ایم پاکستان کا بھی وجود نہیں ہے. آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس نے بھی اپنے آپ کو تہس نہس کر لیا. دوسری ایم کیو ایم کا تو اس وقت کہیں وجود نظر نہیں آتا.
تو اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ تو بالکل کھلا میدان ہے، اور اگر آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے تو یہ تو آپ سویپ کر جائیں گے الیکشنز. کانوی انشاءاللہ تعالی ہم سویپ کریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سندھ کے اربن سینٹرز کی سندھ کی بات کر رہا ہوں، اربن سینٹرز کی بات کر رہا ہوں. ہم بالکل سویپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی مدد اور حمایت سے میں کوئی بڑے بول نہیں بول رہا، انشاءاللہ تعالی ہم سویپ کریں گے. اور جو لوگوں کا دیکھیں، میں کمرے میں بیٹھ کر یہ بات نہیں کر رہا، ہم گراس روٹ لیول پہ ہیں. ہم ایک ایک یوسیز میں ہیں، ایک ایک گلی میں ہیں. ہم روزانہ صبح سے کام شروع کرتے ہیں، اگلی صبح کو ختم کرتے ہیں. جو آپ کے کیمرے نہیں دیکھتے، ہمارا لوگوں سے کانٹیکٹ ہے. ہم بازاروں میں، ہم مارکیٹوں میں، ہم علاقے محلوں میں. اور جو کارکردگی رہی ہے آج تک، اور جو کیریکٹر رہا ہے، جو کردار رہا ہے، لوگ تو انتظار کر رہے ہیں. ہم نے آپ الیکشن آنے دیں اور ہم سویپ کریں گے، بالکل سویپ کریں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے بڑا پرابلم ہے یہ جو کیفیت ہوئی ایم کیو پاکستان کی، اس میں ایک لگتا یہ ہے کہ یہاں کی جو شہری آبادی ہے جس نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیا تھا، وہ سینٹ میں ڈس انفرینچائز ہونے جا رہی ہے. یہ اپنے کینڈیڈیٹ ہی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. 17-18 لوگ اتار دیے. الیکشن کمیشن سمجھ نہیں رہی کہ ان کے لوگوں کو وہ ان کی ایم کیو ایم کو مانے، ان کی ایم کیو ایم کو مانے. یہ جو کرائسس ہے، اس میں پاکستان زمین پارٹی کیا کر رہی ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کانوی ہم نے بھی ہمارے پاس جو 9 ایم پی ایز ہیں جن کے استعفے نہیں ہوئے تھے، ہم نے ڈیفینیٹلی ان کے استعفوں کو روکا ہے. اور ہم نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا جو ہے وہ پلان کیا، ڈیسائیڈ کیا پارٹی نے. اور ہم سینٹ کے الیکشن میں ہمارے بھی لوگ جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں اور وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ڈاکٹر صغیر، انیس ایڈوکیٹ اور مبشر امام، یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور پھر جو ہے وہ ایک اس پہ مائنورٹی کے بھی ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹ ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ ایک ایم پی اے 4 ووٹ ڈال سکتا ہے، اور جو حالات اور جو سچویشن ہے، ہم تمام لوگوں سے کانٹیکٹ میں بھی ہیں، پارٹی سے بھی کانٹیکٹ میں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ایک سینیٹر ہمارا منتخب ہوگا. اچھا، اب الیکشن کے لیے کب آپ میدان میں اتریں گے؟ کیونکہ تو اب انگلیوں پہ گن سکتے ہیں اور بڑے بڑے سرپرائزز نظر آ رہے ہیں. مصطفیٰ، جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پنجاب کی میں جو ہوا چل رہی ہے اس کا بڑی بڑی انڈیکیشن سامنے آ رہی ہے. لودھرا میں ایک بہت بڑی سرپرائز اب تک کی، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت کی کیفیت میں کم از کم 15-17 ہزار ووٹ سے مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ آگے ہے. اور جہانگیر ترین جو وہاں کے ایک آئیکن ہے، پی ٹی آئی کے آئیکن ہے، وہ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ الیکشن ہار رہا ہے. تو لوگ جماعتیں تو اتر چکی ہیں میدان میں اور اپنی حکمت عملی لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کراچی کی سیاست کو، شہری سندھ کی سیاست؟ کیونکہ یہ سب آئیں گے، مسلم لیگ نون بھی آئے گی، پی ٹی آئی بھی آئے گی، پیپلز پارٹی یہاں کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کان بھائی، ہم آلریڈی گراؤنڈ پہ اترے ہوئے ہیں اور ہماری الیکشن کیمپین اب سے 2 ماہ پہلے سے آلریڈی گراؤنڈ پہ ہے. ہمارا الیکشن سیل فل فلیجڈ کام کر رہا ہے اور ہمارے 8 سے 10 میٹنگیں روزانہ شہر میں ہوتی ہیں، جو کہ جہاں ہم کیمرے لے کر نہیں جاتے. ہمارا لوگوں سے بالکل کلوز کانٹیکٹ ہے، ایک ایک گلی میں ہم موجود ہیں اور ہماری آرگنائزیشن ہر دن جو ہے وہ بڑھتی پھولتی پھلتی چلی جا رہی ہے. اور جو لوگ ہمیں آبزرو کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، ان کو سارا کچھ جو ہے پتہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب دوسری پارٹیز اتریں گے گراؤنڈ میں، ان سے ہم بہت آگے کھڑے ہوں گے. لوگ ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیسٹڈ لوگ ہیں، ہم نے کام کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہی پریویل کریں گے. جتنی بھی پارٹیز آ جائیں، ان پارٹیز کے وہ تو لوگوں آلریڈی آزما چکے، حکومتیں رہیں، چیزیں رہیں. کوئی سب کو پتا ہے پاکستان کراچی کے لوگ اور سندھ کے لوگ جو ہے وہ باشعور لوگ ہیں. پہلے ان کے پاس آپشن نہیں تھا، پہلی دفعہ جینوئن آپشن پی ایس پی کی شکل میں ان کے پاس ہے. ہمارے علاوہ سندھ کے لوگوں کے پاس، پاکستان عموماً بالخصوص کراچی کے لوگوں کے پاس تو کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے. کراچی حیدرآباد کے لوگوں کو ہم ہی پریویل کریں گے، سویپ کریں گے کامران میں انشاءاللہ تعالی شہری سندھ میں الیکشن انشاءاللہ. کیوں پیپلز پارٹی آپشن نہیں ہے؟ کیوں چلے پیپلز پارٹی کی 10 سالہ کارکردگی، لیکن پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کیوں آپشن نہیں ہے؟ دیکھیں، پی ایم ایل این تو کہیں دور دور تک نہیں ہے. پی ٹی آئی کو 2013 میں ایم کیو ایم سے بزن ہو کر لوگوں نے ایز این آپشن استعمال کیا، 10 لاکھ کے قریب ووٹ دیے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اس ووٹ کو، ان ویوز کو کیچ کرنے میں ناکام رہی اور پی ٹی آئی نے توجہ نہیں دی. اور ایک دفعہ جب ووٹر جا کر آ جاتا ہے اور جب واپس چلا جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ اعتماد نہیں کرتا. 2015 میں 2013 کے بعد جب الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے، تو لوگوں نے پی ٹی آئی کو پھر ووٹ نہیں دیا. آج ان تمام علاقوں میں میرے پاس پی ٹی آئی سے آئے ہوئے ایم پی ایز ہیں، میرے پاس پی ٹی آئی کے آئے ہوئے کارکنان ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو سو کالڈ علاقے کہلاتے تھے، آج ہمارا وہاں پر سب سے سٹرونگ ہولڈ ہے کامران بھائی. ہم
میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو ایم کیو ایم کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا تھا, ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا جو سائلنٹ سپورٹر تھا, ووٹر تھا, جو کسی کو ووٹ نہیں دیتا تھا, اور ہمیں وہ بھی ووٹ دے گا انسان جو کہ ایم کیو ایم کے خلاف ووٹ ڈالتا تھا. آج ہم نے تمام ایتھنک جو ڈیوائڈ تھی شہر میں, جو فالٹ لائن تھی کامران بھائی, ہم نے وہ فالٹ لائن ختم کر دی ہیں, اور یہ شہر حقیقی معنوں میں امن کی طرف الحمدللہ گامزن ہو گیا ہے. آج رنچھوڑ لائن میں اور لیاری میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی, آج جو ہے وہ کٹی پہاڑی میں اور قصبہ علی گڑھ میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی, آج چکرا گھوٹ کے سندھیوں میں اور کورنگی کے موجود میں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی. اللہ کا شکر ہے کہ ہر علاقے میں ہم موجود ہیں, اور یہی الٹیمیٹ پیس ہے. میں نے مہاجروں کے راستے سے کانٹے اٹھانے ہیں, نہ کہ مزید کانٹے بچھانے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے لے لیا, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پریویل کریں گے, لوگوں کی سکھ کا ذریعہ بنیں گے. بہت بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب. کانفیڈنٹ ہے کہ ان کی جماعت اب الیکشن جیت جائے گی سندھ کے شہری علاقوں میں. ایم کیو ایم پاکستان کے تتر بتر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ان کی جماعت کو ہوگا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. حکومت نے کوشش کی کہ جو ریکنڈیشن گاڑیوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی, اس پر پابندی لگائی جائے. پاکستان سے لاکھوں کروڑ ڈالر اس معاملے میں چلے جاتے ہیں, مگر وہ ناکام ہو گئے کیونکہ جو نئی گاڑیاں بنانے والے کارخانے ہیں وہ عوام کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے. اس پہ بلیک مارکیٹ ہو رہی ہے, بلکہ کوالٹی کے بھی مسئلے پیدا ہو گئے ہیں. اور اس پوری صورتحال میں حکومتی پالیسی نے یو ٹرن لیا ہے اور ریکنڈیشن گاڑیوں کی وہی پالیسی نافذ کر دی ہے دوبارہ جو اب سے چند مہینے پہلے تھی. اس پر ہم بات کرتے ہیں, مگر اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ریکارڈ تعداد میں گاڑیاں خرید رہے ہیں. اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. آج حکومتی پالیسی نے ایک یو ٹرن لیا. گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی مانگ پورا کرنے کے لیے 3 سال پرانی ریکنڈیشن گاڑیاں امپورٹ کرنے کی پرانی ہی پالیسی بحال کر دی. ریکنڈیشن گاڑیاں منگوانے پر پابندی 4 مہینے پہلے عائد کی گئی تھی, جس کے بعد نئی گاڑیوں کی بلیک مارکیٹنگ میں اضافہ ہو گیا تھا. کار بنانے والی کمپنیوں نے بڑھتی ہوئی طلب, کیونکہ اب ریکنڈیشن گاڑیوں پہ پابندی آئی تھی, اس کی طلب کا فائدہ اٹھایا اور نئی کاروں کی ایک بڑی بلیک مارکیٹ شروع ہو گئی تھی. اس وقت پاکستان میں وہ جاری ہے. خریداروں سے رقم لینے کے باوجود 3 سے 6 مہینے تک کا انتظار کیا جا رہا تھا, اور فوری ڈیلیوری کی خواہش مند افراد کے لیے پھر وہ بلیک مارکیٹ اویلیبل تھی. اون منی کے نام پر اضافی رقم وصول کرنے کا سلسلہ تو آج بھی جاری ہے. اس وقت سوزوکی ویگنر پر 1,25,000 روپے اون وصول کیا جا رہا ہے. ٹویٹا 1300 سی سی اور 1600 سی سی گاڑیوں پر 3 لاکھ, جبکہ ٹویٹا کی 1800 سی سی گاڑیوں پر 2,70,000 روپے کا اون ہے. اسی طرح ہونڈا سٹی 1300 کی سی سی پر 1 لاکھ روپے, ہونڈا سیوک پر 1.5 لاکھ روپے کا اضافی رقم وصول کی جاتی ہے, جو کہ بلیک مارکیٹنگ کا ہی حصہ ہے. گزشتہ سال اکتوبر میں قانون لایا گیا تھا اور اس میں کار امپورٹ کرنے والوں کو سے کہا گیا تھا کہ اپنے اکاؤنٹ سے ڈالر میں ڈیوٹی دیں اور اس کا بینک سرٹیفکیٹ دیا جائے, اور یہ پابندی عائد کی گئی تھی. لیکن یہ سارا گورکھ دھندا ہوتا ہے, اس میں کوئی جینوئن امپورٹر ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ یہ گاڑیاں آنی ظاہر ہے کہ بند ہو گئی, اس میں پھر مزید پابندیاں آئیں. لیکن بہرحال اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی پرانی پالیسی پہ جا رہی ہے. حالانکہ اس سے پہلے ECC نے کہا تھا, پاکستان میں اقتصادی رابطہ کونسل کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان میں گاڑیاں وصول کرنے والے افراد ڈیوٹی ادا کریں, لیکن وہ فارن ایکسچینج میں ادا کی جائے. لیکن وزارت خزانہ کے آفیسرز اب کہتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی گفٹ, ٹرانسفر اور بیگیج کی صورت میں 3 سال تک پرانی گاڑیاں پرانی پالیسیز کے مطابق امپورٹ کر سکیں گے. اور اس پالیسی کے تحت پچھلے سال ریکنڈیشن گاڑیوں کی امپورٹس میں 70% اضافہ ہوا تھا, اور پاکستانیوں نے لگ بھگ 66,000 ریکنڈیشن گاڑیاں منگائی تھیں. یہ پالیسی چینج اس کا کنزیومر کو بہرحال فائدہ ہوگا. اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کار انڈسٹری اور اسٹاک امور کے ماہر اور جناب مزمل اسمل, جو چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں انویسٹ اینڈ فائنانس سیکیورٹیز کے. بہت بہت شکریہ. مزمل اسمل صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئے کارخانے دار ہوتے ہیں, یہ جابز کریٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سب, اور پھر ان کو دیکھ کے دوسرے بھی یہاں پر نئے کار مینوفیکچررز آ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہم پرانی گاڑیاں منگا کے یہ بلینز کا ڈالر بھی ہم اپنا فارن ایکسچینج بھی خرچ کرتے ہیں, پھر جابز کے بھی تمام ذرائع ختم کر دیتے ہیں. تو یہ کیسے یہ کسی ملک کے لیے بہتر ہو سکتی ہے یہ چیز؟ دیکھیں کامران صاحب, اگر پوری ملک کی مجموعی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دیکھیں تو 2.5 لاکھ گاڑیوں کی ہے. اب 2.5 لاکھ گاڑیوں کا مطلب یہ کہ آلریڈی جو 3 سے 4 پلیئر ہیں یہ جو ہے 60-70 ہزار گاڑی بنا رہے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ اتنی چھوٹی ہے جس کی وجہ سے ہم اکانومیز آف سکیلز نہیں پیدا کر پا رہے اور ہمارے نفع نہیں آ پا رہے.
30 साल 1985 से इस मुल्क में जो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है। पाकिस्तान में जो गाड़ियों की कीमत है उसकी कहीं मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, यानी कि जो अमीर तरीन ममालिक हैं वो भी जो है उसकी 1/4 कीमत में गाड़ी खरीदी जाती है। तो हम पिछले 30 साल से इनका कारखाना चलाने, मगर वो गाड़ियां जो हैं वो उस स्टैंडर्ड की भी नहीं है ना। जब हम यहाँ ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं और उसके लिए 27 लाख या 30 लाख रुपए देते हैं, तो इस रकम की, इस तरह की ब्रांड न्यू गाड़ी जब हम दुनिया में कहीं और जाके देखते हैं तो हमारी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो ये क्या मसला है? देखें, हमारी जो आज जो पाकिस्तान में गाड़ी मिल रही है वो दुनिया से 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे मिल रही है। कहाँ हम हाथ में जो है स्मार्टफोन और दुनिया में आईटी और टेक्नोलॉजीज की बातें कर रहे हैं, और ये 20 साल पुरानी गाड़ी आज भी टेक्नोलॉजी में मिल रही है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में हादसात से ज़्यादा लोग मरते हैं, टेररिज्म और टारगेट किलिंग से कम मरते हैं। ऑन एन एवरेज साल में 30 से 35 हज़ार लोग हादसात से मरते हैं। उसकी वजह हमारी गैर मेयारी गाड़ी है, ना उसकी सिक्योरिटी है, ना फीचर्स हैं, ना उसमें एयर बैग्स हैं, ना उनके ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे हैं। और बेतहाशा अब आप देखें पाकिस्तान में जो नई गाड़ी खरीदता है वो सबसे पहले जाके टायर चेंज कराता है, यानी कि वो नई गाड़ी खरीद के भी उसको नया सामान लगाना पड़ता है। सीटें जाके चेंज करा रहा होता है, अजीब अजीब किस्म की सीटें हैं हमारी। आज आधा पाकिस्तान जो है कमर और जोड़ों की तकलीफ में आ गया। दुनिया में एग्रोनॉमिक स्टाइल पे जो है सीटें बनाई जाती हैं ताकि लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पे कोई मेयार नहीं है, कोई क्वालिटी चेक नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप नई गाड़ी लेने जाएं वो रिकॉल्स होना शुरू हो गई है। जो एक छोटी सी मिसाल है, जिससे दरवाज़ा खोलते अंदर, वो भी अब इन्होंने स्टिकर लगाना शुरू कर दिए उसके अंदर, उस पर भी क्रोम नहीं होता, और 6-6 महीने बाद गाड़ियों के रंग उतरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, अच्छा, इसमें कोई ओवरसाइट है? मतलब कोई ओवरसाइट होती है दुनिया में क्वालिटी की? आप कंज्यूमर को आप क्या प्राइस दे रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, या ये कि ये कंज्यूमर के और सेलर के दरमियान की बात है, फ्री मार्केट है, तो उसमें क्या ओवरसाइट होगी? लोग लेना कम कर देंगे अगर इतनी ख़राब गाड़ी है तो? फिर लेना इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में जो है इन्होंने इतनी ज़्यादा इंपोर्टेड गाड़ी पे ड्यूटी लगा ली है कि वो इंपोर्टेड गाड़ी बाहर से, आपको मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक 660 सीसी बाहर से 3 लाख की मिलती है, ड्यूटीज़ और खर्चे डालने के बाद वो 11 लाख की हो जाती है। उसकी वजह से हुकूमत को जो है कलील, जैसे कहते हैं तेल के बाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है इंपोर्टेड गाड़ी से मिलता है, ये तकरीबन सालाना 60 से 70 अरब रुपए। दूसरी तरफ ये कारखाने हैं जो हमारे पाकिस्तानी कारखाने हैं, ये कहते हैं हमें प्रोटेक्शन दें, और इनके अगर आप टैक्सेस की मद में जो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन देखें वो ना होने के बराबर है। जब ये 0 मीटर गाड़ी देते हैं तो एक कारखानेदार जिसने खरीदी वो अपने इनकम टैक्स से एडजस्ट करा लेता है, जाके सेल्स टैक्स जो भरा होता है अगर उसकी कारखाना या फैक्ट्री है तो सेल्स टैक्स भी एडजस्ट करा लेता है, और हुकूमत को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। दूसरी तरफ ये बार बार यही एक चीज़ को जोर देते हैं, मगर मुझे सर प्रोटेक्शन तो सारी दुनिया के ममालिक देते हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी प्रोड्यूस को, अपने कारखाने को, अपनी चीज़ों को। ये तो दुनिया में होता है कि आप 30 साल करते हैं, वरना तो सारी दुनिया चाइना से सस्ती चीज़ें डंप कर दे तो उसके अपने तो तमाम एम्प्लॉयमेंट्स के रास्ते बंद हो जाएंगे, उसके कारखाने बंद हो जाएंगे, उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। ऐसे तो नहीं हो सकता। इंडस मोटर जो है 800 से 1000 लोगों को नौकरी देता है, और ये जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ बंद हुई हैं, अगर इसको ये वापस खुलती हैं तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार जो ख़ानदान है वो इससे मुंसलिक है। 30 से 40 हज़ार शोरूम, अगर जो पाकिस्तानी गाड़ियों के शोरूम है, कराची में एक कंपनी के 4 से ज़्यादा शोरूम नहीं है, उसके अलावा सारे पुरानी गाड़ियों के शोरूम है। तो यानी 4 बड़े डीलर्स ज़्यादा हुकूमत के लिए अहम है, या हज़ारों की तादाद में जो पुराने और छोटे शोरूम है वो अहम है? तो इसको ये गलत फहमी फैलाई गई है कि ये बहुत रोज़गार फैलाते हैं। और दूसरी बात कामरान साहब, 30 साल हो गए मुल्क, 30 सालों में जो है तरक्याती मुल्क से जो है डेवलप कंट्रीज बन जाते हैं। ये 30 साल में अगर इंडस्ट्री अभी नहीं डेवलप कर पाएंगे तो ये अगले 100 साल में भी नहीं कर पाएंगे। हुकूमत को इनको टफ टाइम देना होगा, इनको नए मॉडल्स लाने होंगे। हर गाड़ी वाले ने अपनी, एक छोटी गाड़ी वाला छोटी बना रहा है, दरमियानी साइज वाला दरमियानी बना रहा है, ऊंची वाला, तो सबकी मोनोपोली अपनी जगह फड़ी हुई है और इनको कोई कीमतों पे इनका चेक नहीं है। लेकिन अभी नए कारखाने आ रहे हैं ना, तब इसमें कंपटीशन बढ़ेगा ना। अभी तो जब आ जाए कंपटीशन बढ़े मुल्क में तो अच्छी बात है ना, लेकिन साथ साथ ये कहते हैं कि 2.5 लाख की गाड़ी की कंजम्पशन वाले मुल्क में कौन किसका पेट भरेगा? तो ये हमेशा से प्रोटेक्शन मांगेंगे। और जब ये आ जाए, अभी आपने खुद बता दिया प्रोग्राम के इब्तिदा में कि 6 माह के बाद भी आपको गाड़ी नहीं मिल रही, तो वो लोग मजबूर होकर ब्लैक मार्केटिंग में जाके जो है 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए ऊपर देते हैं, और जब वो बेचारे वापस बेचने आते हैं तो उनको लाखों रुपए का वो जो ओन मनी देते हैं उसका नुकसान हो जाता है। तो ये एक मईशत में जो है हमने देखा है कि एक ब्लैक मार्केटिंग का आंसर चल रहा है, और सिर्फ चंद कारखानेदारों को सपोर्ट करने के लिए सारा मामला चल रहा है।
بہت بہت شکریہ جناب مزمل اسلم ہمارے ساتھ تھے کمرشل بریک کے دوران پلیز ہیڈلائنز دیکھیں گے، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے اور شاید عمران خان کے لیے ایک بہت ہی دھچکے والی سرپرائز ہے۔ جہانگیر خان ترین کی نشست پر ان کا بیٹا قومی اسمبلی کا ضمنی الیکشن ہار گیا ہے، تقریباً ہارنے کے قریب ہے، اور یہ صورتحال وہ ہے جو کہ آئندہ الیکشن سے پہلے سب سے بڑا مقابلہ اور یہ آخری مقابلہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف جیتی ہے بلکہ جہانگیر خان ترین کو ان کے حلقے میں ہرا دیا ہے، اور یہ ایک آج کے دن کے لحاظ سے اور الیکشن سے پہلے بہت بڑی سرپرائز ہے۔ ہر صورت میں نواز شریف کے لیے آج ایک بہت بڑا دن ہے۔ 330 میں سے 325 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نے تقریباً 3,25,000 ووٹ حاصل، معاف کیجیے گا 1,12,000 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جناب پیر اقبال شاہ کے 1,12,000 ووٹ ہیں، اور علی ترین جو جہانگیر خان ترین کے صاحبزادے ہیں انہوں نے 83,600 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ لبیک پارٹی نے تقریباً 7,500 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے، وہ کہ چند مہینے پہلے ہو رہا ہے عام انتخابات سے پہلے، مگر تقریباً 2 لاکھ افراد نے اس میں ووٹ ڈالا ہے، کم از کم 2 لاکھ افراد نے ووٹ ڈالا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت بڑا ریفرنڈم ہے اس وقت سیاسی ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے، اور یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا میدان، یہ ہے تحریک انصاف کا گڑھ، جہانگیر خان ترین کا گھر، ان کا بیٹا کینڈیڈیٹ، اور وہ الیکشن ہار جاتا ہے۔ اور وہ الیکشن جس میں دراصل مسلم لیگ نون کے انیشل امیدوار، سرکاری امیدوار صدیق بلوچ جو سابق امیدوار تھے، اور ان کے بیٹے عمیر بلوچ، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرایا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے، لیکن الیکشن کے بعد اس سے وہ دستبردار ہو گئے تھے، اور پھر ان کی جگہ نسبتاً غیر معروف امیدوار پیر اقبال شاہ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا گیا، اور وہ یہاں سے الیکشن لڑے ہیں، اور کافی بڑی ڈیفیٹ ہے انہوں نے جو دی ہے، تقریباً 30,000 کے قریب انہوں نے ووٹ زیادہ لیے ہیں۔ اور بہت بڑی یہ امپورٹنٹ نیوز ہے، سیاسی خبر ہے آج کی، کہ جہانگیر خان ترین کے حلقے میں ان کا بیٹا ضمنی الیکشن ہار گیا۔ یہ وہ الیکشن کیمپین ہے جو خود عمران خان نے جس میں براہ راست حصہ لیا، علی ترین کی بھرپور حمایت کی، جہانگیر خان ترین کی بھرپور حمایت کی، اور الیکشن کمیشن کے قوانین کے حوالے سے وہ کہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس الیکشن میں براہ راست حصہ نہیں لے سکتے، تقریر نہیں کر سکتے، مگر وہ یہاں آئے، انہوں نے جلسے سے خطاب کیا، اور ہر لحاظ سے علی ترین کو ڈیفینڈ کیا۔ عمران خان خود انہوں نے اپنے آپ کو اس الیکشن میں کمٹ کیا تھا بری طرح سے، اور یہ شکست یقینی طور پہ ایک ان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ جو ایک حلقے کا آپ کا بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں تاکہ وہ جیتے الیکشن، آپ نے الیکشن تو نہیں ہارنا نا، تو وہ اس کے میں اور مایوسی سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علی ترین نہیں لڑنا چاہتا تھا، وہ تو آکسفورڈ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے اس کو کنونس وہاں سے بلا کے الیکشن لڑایا۔ علی ترین کو ٹکٹ دیا تھا میرٹ کے اوپر، ہم نے اپنی لوکل ساری تنظیموں سے پوچھا کہ سب سے بہترین کینڈیڈیٹ کون ہے، ہماری اپنی تنظیموں نے کہا کہ علی ترین ہے۔ جو مقابلہ ہے وہ نون لیگ جو کرپشن کی لیگ ہے، جس کے اوپر سارا سربراہ کرپٹ ہے، اس لیے آپ نے علی ترین کو جتانا ہے، اور انشاءاللہ 12 کو فیصلہ ہوگا انصاف کے ساتھ۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس کو کس طرح سے لیتی ہے۔ پوری صورتحال جاننے کے لیے بہت ہی چارج ایٹماسفیئر ہے، جائیں گے لودھرا ساؤتھ پنجاب میں، جہاں پہ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ نعمان بابر۔ بہت بہت شکریہ نعمان، بتائیے گا کیا اس وقت کی صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے پیر اقبال شاہ نون کے کیمپ میں اور پی ٹی آئی کے کیمپ میں؟ جی کامران خان صاحب، بالکل دلچسپ اور کانٹے دار مقابلہ تھا جو بالآخر نون لیگ نے میدان مار لیا ہے۔ اب اقبال شاہ کے ڈیرے پر یہاں پر جشن کا سما ہے، آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فائرنگ بھی کی گئی، جو لیڈ ہے تقریباً 27 سے 29,000 ہے، اور کیونکہ 300 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہیں اب تک موصول ہو چکے ہیں، جس کے مطابق اقبال شاہ جو کہ نون لیگ کے امیدوار ہیں 1,08,040 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل تحریک انصاف کے علی خان ترین 76,000
257 वोट हासिल किए हैं, जिनके लिए इमरान खान खुद तशरीफ लाए थे। उन्होंने यहाँ पर कामयाब जलसा भी किया। ये पीर इकबाल शाह का जरा सा तारुफ कराइए बाकी पाकिस्तानियों के लिए। पीर इकबाल शाह साहब, जो कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है जो जीते हैं, ये कौन साहब है, इनकी क्या मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी है? अब बिल्कुल तहरीक जो नून लीग के उम्मीदवार थे इकबाल शाह साहब, न सिर्फ उनका पीर घराने से ताल्लुक है, एक मोअज़्ज़िज़ घराना, बल्कि उसके साथ साथ उनके बेटे जो हैं वो दुनियापुर से एमपीए जो है नून लीग के मुंतखब हुए थे। इसी बिना पर उनको टिकट दिया गया था। इस इंतखाब में उनको इससे कबल जो है टिकट जो है सदीक बलोच को दिया जा रहा था, लेकिन अब बाद ये फैसला किया गया जो मुकामी क़यादत है और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने खुद फैसला किया कि इकबाल शाह साहब को ये टिकट दिया जाए। उसके बाद इसका जो टिकट है वो इकबाल शाह साहब को दिया गया। अब्दुर्रहमान कांजू जो है वफाकी वजीर हैं यहाँ पर, उन्होंने उनकी खुद कैंपेन चलाई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान आए, जबकि वफाकी वजीर अब्दुर्रहमान कांजू ने इकबाल शाह साहब की यहाँ पर मगर ये बताइएगा कि वो कैंपेन जो एक जानिब अब्दुर्रहमान कांजू ने चलाई मुस्लिम लीग, एक जानिब इमरान खान ने और जहांगीर तरीन और फिर जहांगीर तरीन के बेटे ने चलाई, अब जो ये रिजल्ट्स आए हैं, जहांगीर तरीन साहब का कोई रद्द अमल सामने आया, उनके कैंप में क्या कैफियत है? जी कामरान खान साहब, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अभी तक वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनके लिए समझते बाला तर है। अगरचे उनके घर का जो डेरा है, वो फार्म हाउस जो है वो वीरान होना शुरू हो गया, लोग जाना शुरू हो गए। अभी तक किसी किस्म का मौक़िफ़ जो है जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली खान तरीन ने नहीं दिया। ताहम इससे कबल जो है वहाँ पर जश्न ज़रूर मनाया जा रहा था। जब इब्तदाई पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद जश्न ज़रूर मनाया गया, लेकिन अब सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स हो चुकी है। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अगरचे उनकी जो कैबिनेट है, जैसे कि अलीम खान है, फिरदौस आशिक अवान है, वो जरूर मौजूद है, लेकिन अब सूरत हाल उस तरह की नहीं रही। जी नुमान बाबर, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो शुरू से ही हम देख रहे हैं, जब से कोई 50 पोलिंग स्टेशन से ज़्यादा के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मुसलसल उस वक्त से पीर इकबाल शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इसको लीड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट है। वो ज़िमनी इलेक्शन जिसमें 2 लाख वोटर्स ने वोट डाला है, अनबिलीवेबल सिचुएशन है, क्योंकि चंद महीने हो गए जो बाकी हैं इलेक्शन में। इस अहम डेवलपमेंट में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ तरीन पोलिटिकल एनालिस्ट में से एक जनाब मुशर्रफ ज़ैदी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब। मैंने सब कुछ बयान कर दिया, आपके सामने ये रिजल्ट्स है और बहुत ही इट सीम्स लाइक ए बिग सरप्राइज। और ये नवाज शरीफ साहब के लिए तो एक बड़ा दिन है, क्योंकि वो जितनी कैंपेन कर रहे थे, लग ये रहा है कि वो इंच बाय इंच नहीं बल्कि काफ़ी लीप्स एंड बाउंड्स में ग्राउंड कवर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कामरान साहब, ये वाकई बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है, ख़ास तौर पे इसलिए कि यहाँ पर जो हुक्मरानी थी, कम अज़ कम वोटिंग पब्लिक के लिहाज से, वो अस्यूम किया जा रहा था कि मुकम्मल तौर पे जहांगीर तरीन के हाथ में है। और इसीलिए शायद जो खान साहब ने फरमाया, मेरिट के तहत जो फैसला किया गया कि पूरी पीटीआई में और कोई नहीं था लोधरा से जो जीत सकता था, तो अली तरीन को मुंतखब किया उन्होंने और उनको खड़ा किया यहाँ पे। इसकी बदौलत जो पीएमएल नून में जो कैंडिडेट थे, वो तो शुरू में तो कैंडिडेट ठीक तरह मिल भी शायद नहीं रहे थे, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन थी कि एक छोटे से अरसे के लिए एमएनए बनने का क्या फ़ायदा, इस जैसे कैंपेन पे पैसे लगाने का या कोई कैंपेन करने का क्या फायदा। लगता है कि खालिसतन वोट था कि भाई कि आप नवाज शरीफ को वोट देते हैं कि नहीं वोट देते। ये नवाज शरीफ जो निकले हुए हैं, जो अपनी कहानी लोगों को सुना रहे हैं, ये बिक रही है या नहीं बिक रही है? मेरे नज़दीक तो शायद ये सबसे बड़ा इम्तहान इस बात का था। लग तो रहा है कि कहानी बिक रही है। देखिए कामरान, इस इशू पे जी नहीं, बिल्कुल इस इशू पे मेरा आपके साथ और बहुत सारे साथियों के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ रहा है। मेरा तो बड़ा ये फर्म व्यू रहा है कि ये जो नैरेटिव है मुझे क्यों निकाला वाला, जो भी नवाज शरीफ ने अपनाया 28 जुलाई के बाद, मैं अभी तक तो कम से कम यही समझ रहा था कि इसकी इतनी ज़्यादा जो है पब्लिक में अपील नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखते हुए तो शायद मैं गलत साबित हुआ और शायद आप दुरुस्त साबित हुए। लेकिन ज़ैदी साहब, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 2 लाख से ज़ायद लोग का टर्नआउट है इस इलेक्शन में, जिसकी के कोई लाइफ ही कुछ नहीं है कैंडिडेट की, और कोई इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये नवाज शरीफ और इमरान खान को वोट देने का इलेक्शन था।
اور یہی کامران اسی بات کو دیکھتے ہوئے جو ایک تعجب ہو رہا ہے، میرے خیال ہے مجھے بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی، ہم سب کو، کہ اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ کس طرح جنریٹ ہو گیا. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ حال ہی میں NA4 کا مقابلہ ہوا تھا بائی الیکشن، جہاں پہ جو انسینٹیوز تھے PTI کے لیے، ANP کے لیے، باقی پارٹیوں کے لیے، وہ بھی اتنے ہی اہم تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا جو لاہور میں بائی الیکشن ہوا تھا، جو NA120 کا، جس میں کلثوم نواز جو ہیں وہ مطلب الیکشن جیتی تھی، اس میں بھی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا. اور یہ 2 بڑے شہروں میں یا 2 بڑے ڈسٹرکٹس میں یہ الیکشن ہوئے تھے، تو وہاں پہ تو اس طرح کا ٹرن آؤٹ نہیں تھا. NA120 تو ایک شہری کنسٹیچوئنسی ہے، تو وہاں پہ بڑا ٹرن آؤٹ. ایک چیز یہ ہے کہ اب تک 3 ٹوٹل پنجاب میں الیکشنز ہوئے ہیں، ایک لاہور کا نیشنل اسمبلی کا، ایک یہ نیشنل اسمبلی کا، ایک چکوال میں صوبائی اسمبلی کا. تینوں PML جیتی ہے. اس سیٹ کی بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ الیکشن، گزشتہ الیکشن 35,000 ووٹ سے جیتا تھا. ابھی تک لگ رہا ہے کہ ان کا بیٹا 25,000 ووٹ سے ہار گیا. گویا کہ 60,000 ووٹ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لودھرا میں 60,000 ووٹ، اور یہ وہ لودھرا ہے جہاں پہ جناب نواز شریف نے وعدوں کی برسات کر دی تھی، کوئی وعدہ پورا نہیں کیا تھا. شہباز شریف نے وعدوں کی برسات پوری کر دی تھی، یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا، تقریباً کوئی پورا نہیں ہوا تھا. یعنی کہ یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت ہی زبردست ڈیلیور کیا. اس کے باوجود یہ 60,000 ووٹوں کا ڈیفرنس آ گیا ہے لاسٹ الیکشن سے جہانگیر ترین کے اور آج علی ترین کے الیکشن کے درمیان. اس میں کامران صاحب میرا شاید ایک تھوڑا سا اختلاف یہ ہو کہ یہ جو کلیم ہے کہ شہباز شریف نے بہت وعدے کیے تھے اور کچھ ڈیلیور نہیں کیا، تو جو باقی ضلعوں میں اور باقی پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ٹھیک ہے وہ اوور پرومس تو شاید ضرور کرتے ہوں، لیکن وہ تھوڑا بہت ڈیلیور بھی کر جاتے ہیں. شاید لودھرا میں یہ جو ووٹ پڑا ہے اس کا کچھ تعلق جو ہے وہ ڈیلیوری سے بھی ہو. اگر ایسا نہیں ہے، اور یہ لودھرا کے لوگ ہی بہتر دیکھ کے بتا سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر تو آپ کی بات بالکل بجا ثابت ہوتی ہے. اور وہ یہ کہ نواز شریف کا پوسٹ ڈسکوالیفیکیشن نیریٹو جو ہے اس کی کم از کم لودھرا میں اور ان باقی علاقوں میں تھوڑی بہت تو آبویسلی اپیل جاری ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو اتنا بڑا ٹرن آؤٹ اور اتنا بڑا رزلٹ جو ہے PML نون کے حق میں وہ شاید نہ وہ دے پاتے. بہت بہت شکریہ جناب مشرف زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے جو کہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید بآسانی PTI جیت جائے گی، جہانگیر خان ترین جیت جائیں گے اور ان کا بیٹا کینڈیڈیٹ ہے وہ ضرور جیت جائیں گے. لیکن یہ بہت ہی بڑی سرپرائز ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے. نسبتاً غیر معروف کینڈیڈیٹ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور تقریباً 25,000 ووٹ سے وہ الیکشن غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جیتتے نظر آ رہے ہیں. یقینی طور پہ جناب نواز شریف کے لیے آج بہت ہی سکون کا دن ہے، ان کی پارٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے آج، اور تحریک انصاف کے لیے نظر ثانی کرنے کا دن ہے. عمران خان کو اپنی حکمت عملی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ ان کے حق میں نظر نہیں آتی. کم از کم اس وقت کی صورتحال یہی ہے، اور یہ اطلاع ہے لودھرا کی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ہم اپنی اس چیمپئن کی، ہیومن رائٹس کی آواز کی، غریبوں کی آواز کی، اور طاقتوروں کے خلاف بولنے والی آواز جو کہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی گئی، محترمہ آصفہ جہانگیر. پوری دنیا اس پر افسردہ ہے، اسی انداز میں جیسے ہم افسردہ ہیں. ایسے بہت کم پاکستانی ہیں جن کا غم ہمارے ساتھ پوری دنیا نے بانٹا ہو. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک دقیانور سوسائٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذات پات یہ بھی کوئی سوسائٹی تو ہوتی ہے جہاں آپ کا کلچر فروغ کرتا ہے، جہاں آپ رائٹرز کو لکھنے کی اجازت دیتے ہیں، پوئٹس کو اپنے ذہن جو آیا اس نے کہا، دماغ کو بند کیا ہوا ہے. آنے والے وقت کے تقاضے سمجھو، آنے والے چیلنجز کو دیکھو، اور اس خطے میں پیس اور امن کی بات کرو، دشمنی کی بات نہ کرو. بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جن کے انتقال پہ پوری پاکستانی قوم غم میں ڈوب گئی اور پوری قوم کو اس کا صدمہ ہوا. لیکن محترمہ آصفہ جہانگیر جن کا کل انتقال ہوا، جو پاکستان میں انسانی حقوق کی ان پیرلل چیمپئن تھی، غریبوں کی، اپریس لوگوں کی اور طاقتور لوگوں کے خلاف آواز ملانے میں ان کا سب سے بڑا کردار تھا.
وہ ہم سے نہیں رہی اور وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اس صف میں شامل ہو گئی جن کا انتقال ہوا تو پوری قوم نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس کا افسوس ہوا ہے۔ محترمہ آسمہ جہانگیر کے انتقال کی خبر جیسے ہی عام ہوئی پوری دنیا کے میڈیا میں وہ نشر ہونی شروع ہوئی۔ امریکہ کے اخبارات ہوں، نیوز چینلز ہوں، برطانیہ کے اخبارات ہوں، یورپین نیوز چینل ہوں، انڈین میڈیا ہو، پوری دنیا کے میڈیا میں ان کے انتقال کی خبریں شائع ہونی شروع ہوئیں، وہ نشر ہونی شروع ہوئی اور پوری دنیا میں دنیا کے میڈیا نے انہیں بتایا، ان کی پہچان کی انسانی حقوق کے چیمپئن کی حیثیت سے، طاقتور کے خلاف غریبوں کی اور حقوق کی آواز اٹھانے والی کی چیمپئن کی حیثیت سے، ایک انتہائی نامور اور بہت ہی باعزت پاکستانی کی حیثیت سے ان کی شناخت کو مشتہر کیا گیا کر پوری دنیا میں، اور پھر عالمی رہنماؤں نے ان کے انتقال پر اپنے افسوس کا اور انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ ایسا ہوا ہے اس سے پہلے بہت کم ایسا کسی پاکستانی کے ساتھ عالمی سطح پر دیکھنے میں آیا ہے۔ عالمی میڈیا نے جس انداز سے محترمہ آسمہ جہانگیر کے انتقال کی خبر کو لیا، اس کا تجزیہ کیا، اس کو نشر کیا، اس کو شائع کیا، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ آسمہ جہانگیر کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل تھی۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں لبرل اور سیکولر آوازوں کو ہمیشہ خطرہ ہی رہا ہے، ضمیر کی آواز کی طرح تھیں۔ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ آسمہ جہانگیر نے پاکستان میں فوجی حکومتوں، مذہبی عدم برداشت اور ظلم پر مبنی روایات کے خلاف ہمیشہ نمایاں انداز میں آواز اٹھائی۔ برطانوی اخبار گارڈین نے لکھا کہ آسمہ جہانگیر انسانی حقوق کی چیمپئن تھیں۔ وہ اقلیتوں اور خواتین کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف آواز اٹھانے سے کبھی نہیں ڈریں۔ ایک اور برطانوی اخبار دا انڈیپینڈنٹ نے لکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے وقف کر دی تھی۔ بھارتی اخبار دا ہندو نے لکھا ہے کہ آسمہ جہانگیر پاکستان کی آئرن لیڈی تھیں۔ ان کی اچانک وفات پر دنیا بھر میں سوگ منایا گیا۔ اسی طرح دا انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی علامت اور جبر کے خلاف ایک مضبوط آواز خاموش ہو گئی۔ بی بی سی نے لکھا کہ آسمہ جہانگیر جمہوریت کی حامی سرگرم کارکن تھیں۔ انہوں نے ساری عمر خواتین کے حقوق کے لیے جد و جہد کی۔ الجزیرہ ٹی وی نے آسمہ جہانگیر کو پاکستان کا روشن چہرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو ان کے انتقال سے دھچکا لگا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی برادری آج غمزدہ ہے۔ سی این این نے کہا کہ آسمہ جہانگیر نے اپنی زندگی کے 40 سال عدالتوں کے اندر اور باہر جمہوریت اور انصاف کی بقا، اقلیتوں اور خواتین کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے گزار دیے۔ صرف میڈیا ہی نہیں اور صرف قانونی برادری سے تعلق والے افراد ہی نے نہیں بلکہ دنیا بھر میں سیاسی، سماجی حلقے، فن و ثقافت سے وابستہ افراد اور پرومیننٹ پولیٹیشینز نے جو آج کا سب سے معروف ذریعہ ہے اپنے جذبات کا اظہار کا یعنی کہ سوشل میڈیا، اس پر محترمہ آسمہ جہانگیر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور پوری دنیا سے یہ خراج تحسین مسلسل موصول ہو رہا ہے۔ برطانوی اپوزیشن لیڈر اور لیبر پارٹی کے سربراہ جیریمی کوربن نے آسمہ جہانگیر کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ آسمہ جہانگیر نے اپنی ساری زندگی خواتین، اقلیتوں اور انسانی حقوق کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کے انتقال سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ امریکی قومی سلامتی امور کے خفیہ راز افشاں کرنے والے ایڈورڈ سنوڈن کہتے ہیں کہ یہاں انصاف نایاب ہے۔ آسمہ جہانگیر کی یاد میں جو انسانی حقوق کی ایک بہادر محافظ تھیں۔ بھارتی صحافی برکھا دت نے ان لفظوں میں تعزیت کی کہ آسمہ کے انتقال کی خبر سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں، پاکستان کی قابل عزت آواز جس نے ڈرنا نہیں سیکھا۔ بھارت کے سابق وزیر خارجہ ششی تھرور نے ٹویٹ کی ہے کہ آسمہ جہانگیر کے انتقال سے بہت دکھ ہوا، ہمیشہ بہادر اور اصولوں پر کھرا پایا اور ایک اچھی انسان۔ امریکی ارب پتی شخصیت جارج سورس کہتے ہیں کہ آسمہ جہانگیر پر دل رو رہا ہے۔ انسانی حقوق کی نڈر علم بردار پاکستان بلکہ دنیا میں بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ کینیڈین صحافی لیزے ڈوسیٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ بہادر آسمہ جہانگیر نڈر سپاہی جو کہ ایک بہتر پاکستان کی لڑائی لڑتی رہیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ امریکی صحافی نیکولس کرسٹوف نے ٹویٹ کی ہے کہ آسمہ جہانگیر نے آسمان اٹھا رکھا تھا جبکہ ان کو دھمکیوں کا سامنا تھا۔
वो इस वक्त की असल हीरो थी। भारतीय शायर और अदीब जावेद अख्तर ने ये कहकर इजहार अकीदत पेश किया कि बेशक आसमा जहांगीर ही हिम्मत थी कि आमरों से लड़ें और बुनियाद परस्तों का गुस्सा भी सहा, बरे सगीर का बहुत बड़ा नुकसान। पाक अफगान उमूर के माहिर माइकल कुगलमैन ने ट्वीट की है कि आसमा जहांगीर के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ। पाकिस्तान ने अपना एक बहुत ही निडर और बहादुर हीरो खो दिया है। भारतीय फिल्मी अदाकारा शबाना आजमी लिखती हैं कि आसमा की दियानतदारी और बहादुरी हमेशा काबिल इज़्ज़त रहेगी। इंसानी हुकूक की जंग में सबसे आगे होती थी। पाकिस्तान ने अपना बहुत ही निडर सिपाही खो दिया। अमरीकी सहाफ़ी डेक्लन वॉश ने ट्वीट की है कि आसमा जहांगीर की अचानक मौत ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। ना थकने वाली, मजबूत और निडर, आसमा जहांगीर एक बेहतर पाकिस्तान की जद्दोजहद करने वाली अजीम इंसान थी। निडर, बहादुर, इंसानी हुकूक की चैम्पियन, ये तमाम अल्फाज हैं जो आसमा जहांगीर के लिए पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है और पूरा पाकिस्तान तो इस्तेमाल कर ही रहा है। आसमा जहांगीर की जो सबसे अहम बात थी कि वो बात कहते हुए नहीं झिझकती थी जो बहुत से कहते हुए झिझकते थे, क्योंकि उनका खिताब जो होता था, उनका मुखातिब जो होता था, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इदारे हुआ करते थे, ये ताकतवर तरीन शख्सियात होती थी, मगर उन्होंने कभी भी सच बात कहने में किसी वक्त भी किसी झिझक का मुजाहरा नहीं किया। ये जो अदलिया को कोई एक ट्रेट हो गई है पॉपुलिस्ट बनने की, अदलिया का काम पॉपुलिस्ट नहीं है। अदलिया का काम है बहुत अनपॉपुलर होना और इंसाफ करना। पुलिस मुकाबले होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं और इन मुकाबलों का कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी नहीं होती। इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे, वक्त से होंगे और पोस्ट इलेक्शन भी आप गंद नहीं डालेंगे। ये सियासी अमल में फौजियों का कोई किरदार नहीं। मैं वार्न करती हूँ कि सियासी अमल में सियासतदानों को रहने दें। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो एक कानून मौजूद है, उसके मुताबिक उनको चार्ज कर दें, मगर उठा के गायब करना लोगों को और फिर गायब करके कहना कर लो जो करना है हमारा, ये तो बड़ा बेबसी का आलम है। जो कश्मीर में हुआ है, मुसलमान श्रीनगर में जो बैठा है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक मुहिम है कि इनको खत्म कर। आओ हमारे साथ चलो, कश्मीरियों को आजादी दिलवाएं। हर शख्स जो पाकिस्तान में उसको ये कहा जाता है कि अगर ये पख्तून बच्चा है, अगर ये बलोच बच्चा है तो ये दहशतगर्द है। मैं इसको कंडेम करती हूँ। ये मसला सिर्फ पख्तूनों का नहीं है, ये मसला हर पाकिस्तानी का है। मैं आपकी बहन हूँ, आपका दुख बांटने आई हूँ। सिर्फ ये खला नहीं है बल्कि ये हकीकी खला है, क्योंकि जब इस किस्म की सूरत हाल हो, ऐसा माहौल हो, तो उसमें आसमा जहांगीर जैसी बेबाक शख्सियात की अहमियत इतनी कलीदी, इतनी ज़रूरी और इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कि उसको गिना नहीं जा सकता, उसको तोला नहीं जा सकता। और अब आसमा जहांगीर हम में नहीं रही हैं और देखना यह है कि ये खला हमारी कौम में से कौन आसमा जहांगीर बनती है जो सामने आती है और इस खला को दूर करती हैं। आसमा जहांगीर के इंतकाल पे उनकी साहबजादी मुनीज़ा जहांगीर का जो तबसरा है वो यकीनी तौर पे आज का बहुत अहम तबसरा है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक सोचने का मौका है। मेरी आंखें जो हैं उनको ढूंढती हैं पूरे घर में, और मेरे घर में हर फर्द जो है वो उनको ढूंढता है, क्योंकि उन्होंने हम सब के लिए बहुत कुछ किया था। सब समझते थे कि वो वर्किंग औरत है, वक्त नहीं था, मगर अब मैं सोचती हूँ कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। जिस मुल्क के वो छोड़ के जा रही हैं, जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, कोई कुछ नहीं बोलता, जहाँ मिशाल खान को मार दिया जाता है और उसके कातलों के लिए लोग दंदन आते हैं और वहाँ पे सब उनके ऊपर फूल निछावर करते हैं, ऐसे मुल्क में वो लड़ी हैं और उन्होंने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया कि उनको डर लगता था। उनको कभी डर नहीं लगा। मैं चाहती हूँ कि आज तो वो चली गई हैं, हम में नहीं है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी हिम्मत हम सब में छोड़ गए।
جاوید اقبال اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کے درمیان تناؤ جو گزشتہ ہفتے خاص طور پہ کھل کے عوام کے سامنے آ گیا تھا، اس میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہ تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک جانب نیب نے پنجاب کی 56 پبلک لمیٹڈ کمپنیز جس کے تحت سینکڑوں اربوں روپے کے پروجیکٹس لگے تھے، ان کی کرپشن کی تحقیقات کا، جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ تحقیقات کا بیڑا اٹھا لیا ہے، تمام فوکس اس جانب مبذول کرایا گیا ہے، اور اب ان کمپنیوں کا ریکارڈ نہ دینے پر، جس کی شکایت خود جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کی تھی، پنجاب حکومت کے تمام عذر اور جو اس کی ایکسپلینیشن تھی اب نیب ان کو باقاعدہ مسترد کر چکی ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں آج ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر پنجاب میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کے خلاف انکوائری شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ گویا کہ پنجاب حکومت کی جو اینٹی کرپشن ایجنسی ہے اس کے سربراہ کے خلاف نیب نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ انکوائری کرے گی، تحقیقات کرے گی۔ نیب کے ذرائع کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے 56 کمپنیوں میں شامل صاف پانی کمپنی اور پنجاب اور ڈیولپمنٹ کمپنی کا ریکارڈ، پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کا ریکارڈ دینے سے انکار کیا ہے اور عذر پیش کیا ہے کہ ان کمپنیوں کے کیسز اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں، اس لیے ان کا ریکارڈ وہاں موجود ہے۔ نیب ذرائع کہتے ہیں کہ صاف پانی کمپنی کے خلاف ایف آئی آر میں کرپشن کی تفصیلات اور ملوث افسران کے نام شامل ہیں۔ مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ کرپشن کے ذریعے 121 ارب روپے منصوبے کی لاگت کے 190 ارب روپے 40 لاکھ تک پہنچا دی گئی ہے۔ نیب کے ذرائع کہتے ہیں کہ نیب محکمہ اینٹی کرپشن کو 2 بار خط لکھ چکا ہے، چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ چکا ہے، لیکن ریکارڈ نہیں دیا جا رہا۔ حالانکہ نیب آرڈیننس کے مطابق کرپشن کیسز میں نیب کی انکوائری انسداد بدعنوانی کے تمام اداروں کی تحقیقات پر فوقیت رکھتی ہے۔ معاملہ صاف پانی کمپنی کا ہے جو مارچ 2014 میں پنجاب حکومت نے تشکیل دی تھی، جس کے اب تک 4 جو چیف ایگزیکٹو آفیسرز تھے، جو سی اوز تھے، ان کو او ایس ڈی بنایا گیا ہے اور ایک سی او کو عہدے سے معطل کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایک کے بعد ایک جو چیف ایگزیکٹو آتا رہا اس صاف پانی کمپنی کا، وہ معطل ہوتا رہا یا او ایس ڈی بنتا رہا۔ انفارمیشن کے مطابق صاف پانی کمپنی کے تحت پنجاب بھر میں 556 آر او پلانٹ لگنے تھے، لیکن صرف 116 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گئے۔ ہر سال صاف پانی پروجیکٹ کے فنڈز سڑکوں کی مرمت کے لیے منتقل کیے جاتے رہے۔ یہ صورتحال ہے جس پر نیب کہتی ہے کہ وہ بھرپور تحقیقات کرنا چاہتی ہے، فوکس کرنا چاہتی ہے، لیکن اس پورے معاملے کا سیاسی رنگ بھی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف اس کا اعلانیہ برا منا چکے ہیں۔ کل ان کے قریبی ساتھی اور وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور خاص طور پہ نیب کی نکتہ چینی کی۔ نیب کو یا کسی بھی ادارے کو کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی فریق کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس قسم کا رویہ کہ جی شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی شاہ نہیں ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ لا اور آئین جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کو اس طرح سے کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ وضع ہے۔ یہ تو سیاست ہے اور کوئی ادارہ جو ہے وہ سیاست تو نہیں کر سکتا۔ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تھرو پالیٹکس تو نہیں ہو سکتی۔ تو کیا زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں سارے کے سارے بری ہو گئے؟ کن لوگوں نے بری کروائے ہیں؟ کن لوگوں کے ذمہ تھا ان کیسوں کو پروسیکیوٹ کرنا؟ ان جنرل فارم جو ہے وہ تھریٹ کیا جائے گا تو پھر تو کوئی بندہ کام نہیں کرے گا بھائی۔ تفصیل سے جناب رانا ثناء اللہ خان نیب کے ادارے پہ بھرپور نکتہ چینی کر رہے تھے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ 56 پبلک لمیٹڈ کمپنیز کر کیا رہی ہیں؟ صاف پانی پروجیکٹ کیا ہے؟ ان تمام ایشوز پہ بات کرنے کے لیے لاہور جائیں گے، جہاں پر دنیا نیوز سے منسلک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ اوورآل یہ لمیٹڈ کمپنیز کا کیا معاملہ ہے، ہمارے ناظرین کو سمجھائیے لمیٹڈ کمپنیز نے کیا کیا ہے پنجاب میں۔
देखिए डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते थे, लेकिन इसके साथ साथ जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक कंपनी खोलने के लिए यानी कंपनी मोड में लाने के लिए कंपनी जो है बनाई जाती रही। 2008 तक 7 कंपनियां पहले से बनाई गई थी, उसके बाद से लेके अब तक जो है वो 61 कंपनियां जो है वो बनाई गई। और ये कंपनियां इसलिए बनाई गई थी कि पंजाब के आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को बेहतर बनाया जा सके, जिसमें साफ पानी था, कूड़ा उठाने के मामला थे समेत दीगर तमाम तर मामला थे। और हर कंपनी के डिपार्टमेंट में कंपनी बनाने के हवाले से इकदाम किए जाते रहे। पंजाब के 41 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन अब तक जो है वो 61 कंपनी जो है पंजाब में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें ज़्यादा अहमियत अगर देखा जाए पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी थी, जिसमें आशाना हाउसिंग सोसाइटी का मामला चल रहा है, इसके साथ पानी कंपनी थी, उसके साथ साथ मीट कंपनी थी, यहाँ तक कि खाने पीने की भी कंटीन कंपनी बना दी जाती रही। और इन्फॉर्मेशन में भी एक कंपनी जो है आउटरीच के नाम से बना दी गई। और कंपनी को जो टारगेट्स दिए गए वो पूरे नहीं किए जा सके। मनपसंद अफराद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तैनात किया जाता रहा। और पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 और उसके जो एक्ट 2017 है उसकी सख्त तरीन खिलाफ वर्जी की जाती रही। और डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए जो है वो मनपसंद अफराद को नवाजा जाता रहा। हसन, ये बताइएगा कि ये 56 कंपनीज जो काम कर रही थी, ये कोई सैकड़ों अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने किए हैं, इनकी ऑडिट का क्या निज़ाम है कि जब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कंपनी बनी तो कोई एक्सटर्नल ऑडिट, कोई बिग फोर्स, कोई किसी से इनकी प्रॉपर ऑडिट कराया जाता था? इनके मामलात की छानबीन कैसे होती थी? इनका ऑडिट कैसे होता था? देखिए इन्होंने पहले खान साहब अपना इंटरनल ऑडिटर भर्ती करते हैं, लेकिन वो चंद एक कंपनीज ने जो है वो रखे और बाकियों कंपनियों ने जो है वो इंटरनल ऑडिटर भी नहीं रखे। और इख्तियार है बाकायदा तौर पे लॉ में मौजूद है, आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 161 और 162 में मौजूद है बाकायदा तौर पे कि जहाँ भी पब्लिक मनी इस्तेमाल होगी उसका ऑडिट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा। उसका परफॉर्मेंस ऑडिट भी होना चाहिए, टेक्निकल ऑडिट भी, फाइनेंशियल ऑडिट भी, और प्री जो है जो बजट होता है उसके ऑडिट भी होने चाहिए थे। लेकिन ये अकाउंटेंट जनरल के इल्म में लाए बगैर डायरेक्ट जो है उनको फंडिंग कर दी जाती थी। और इनके बाद कंपनीज के ऑडिट हुए, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट हुए, लेकिन 63 कंपनी में 61 कंपनी में से किसी एक का भी परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं करवाया गया। और यहाँ तक के बाद कंपनीज के फाइनेंशियल ऑडिट भी नहीं करवाए जाते रहे। और इसमें 150 अरब रुपए से जायद की एक बड़ी रकम जो है इन कंपनीज को दी गई। और बाद कंपनीज के जो जिसके मामला थे वो एंटी करप्शन में उस वक्त सामने आए जब दुनिया न्यूज ने मामला उठाया, या जिस तरह आपके प्रोग्राम में कई इंकशाफात किए जाते रहे उसके बाद जो है ये मामला सामने आया तो एंटी करप्शन के सबूत किए जाते रहे। ये जो आरओ प्लांट्स वाला मामला है, ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का मामला है, साफ कंपनी वाला, ये बताइएगा ये क्या इशू है जिस पे खास तौर पे नैब फोकस कर रही है? देखिए साफ पानी की फराहमी के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए कंपनीज को, और साफ पानी कंपनी पहले एक थी, अब ये मैं वजाहत करता जाऊँ, अब 2 कंपनियां बना दी गई हैं जब से ये न्यूज़ सामने आई है, मामला सामने आया। और अब ये कंपनी को जो पैसे दिए जाते थे उसका मकसद ये था कि जहां पर साफ पानी की फराहमी नहीं है वहां पे साफ पानी फराहम करना है। लेकिन जो पैसे दिए गए वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को करार देके पेपर रूल्स की वायलेशन करके और पेपर रेगुलेशन को बाईपास करके इसको कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करार दे दिया गया। और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट भी एक कानूनी नुक्ता निकाल के उसमें तरमीम करके पंजाब हुकूमत ने कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करार दिया। और उन इजलासों की सरबराही खुद वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ करते रहे, जिन इजलासों में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के जो है ठेके दिए गए और उसके मामला की तहकीकात चल रही थी। तो जिसमें मालूम हुआ कि एक प्लॉट जो है वो अगर 10 रुपए का लगता था तो वो 110 रुपए कीमत जो है वो बढ़ा दी गई, जिस पर जो है ये मामले की निशानदी सामने आई। तो उसमें जो है अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां और करप्शन का मामला सामने आया, जो पंजाब हुकूमत खुद इस बात की तस्दीक करती है कि 7 अरब रुपए की मुबैना करप्शन है, जो एंटी करप्शन इसकी तहकीकात कर रही है। लेकिन अब वो रिकॉर्ड जो है वो नैब को फराहम करने से कतरा रही है, क्योंकि अगर उसमें दिया जाता है तो उसमें एक नहीं कई अफसरान, कई हुकूमती ओहदेदार और वो अफसरान जो है वो साफ पानी की फराहमी के लिए दीगर ममालिक जिसमें थाईलैंड, चाइना और दीगर ममालिक जाके जो है वहाँ पे वो रोड शो मुनक्किद करते रहे, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ और आवाम को साफ पानी मुयस्सर नहीं हो सका। ये मामला था साफ पानी की फराहमी का। लेकिन साफ पानी की फराहमी के लिए जितने पैसे रखे गए, आज 2016, 17, 18 के बजट में 10 अरब रुपए जो है वो निकाल कर चीफ मिनिस्टर की स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए मुंतकिल कर दिए गए और रोड सेक्टर को मुंतकिल कर दिए गए जो साफ पानी प्रोजेक्ट के लिए रखे गए थे। और बाकी पैसे जो है वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं दीगर स्कीमों के लिए और आवाम को ताहात साफ पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया हसन रजा, हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने
خارجہ پالیسی کے محاذ پر زبردست کام کیا ہے بھارت کے لیے، وہ کیا ہے جو کہ شاید اس وقت ان کی فورن پالیسی کو دنیا کی بہترین فورن پالیسی قرار دے سکتا ہے۔ ایک جانب وہ اسرائیل کے ساتھ بغل گیر ہیں، دوسری جانب ایران کو جھپی ڈال رہے ہیں، تیسری جانب متحدہ عرب امارات سے بغل گیر ہو رہے ہیں اور موانخہ کر رہے ہیں۔ ایک کامیاب فورن پالیسی کے تمام کنٹرولز جو ہیں وہ نریندر مودی شو کر رہے ہیں، لیکن پڑوس میں پاکستان جو ہے وہ ناکام فورن پالیسی کا، ناکام خارجہ پالیسی کا ایک آئیکن بن چکا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خارجہ پالیسی کے محاذ پہ پاکستان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالیہ سالوں کی بدترین صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان کے اپنے قریب ترین پڑوسیوں سے، مثال کے طور پہ افغانستان اور بھارت کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معمول کے تعلقات قطعی نہیں ہیں، نہ افغانستان کے ساتھ نہ دوسرے پڑوسی بھارت کے ساتھ۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ضرور ہیں، مگر انہیں ہم حد سے حد رسمی تعلقات کہہ سکتے ہیں یا کچھ بہتر تعلقات کہہ سکتے ہیں۔ چین بہرحال پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہے، اور چین ہی وہ ملک ہے جس پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اور پاکستان کے تمام خارجہ تعلقات کا اس وقت وہ محور ہے، تو یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں، یورپی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات رسمی رہ گئے ہیں۔ اسی لیے امریکہ، یورپ اور دوسرے اہم ترین ممالک سے نہ کوئی پاکستان آتا ہے سربراہ مملکت، نہ ہی پاکستان کا سربراہ مملکت اس طرف جاتا نظر آتا ہے۔ یقینی طور پہ یہ بہت ہی کٹھن معاملہ ہے، اور اسی کٹھن معاملے کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے وہ مہارت جو اس وقت بھارت کی حکومت اور خاص طور پہ اس کے وزیر اعظم نریندر مودی بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے پڑوسی ملک ہو یا برادر عرب ملک ہو، اس وقت نریندر مودی کا بھارت ان سے قربتیں بڑھا کر اور بہترین تعلقات بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی قوتوں کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات مثالی ہیں، اور وہ ہر صورت میں مثالی کہے جا سکتے ہیں۔ نریندر مودی نے بہرحال اپنے آپ کو موجودہ صورتحال میں خارجہ پالیسی کا ماہر ثابت کر دیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہوں یا متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان، یہ وہ دو ممالک ہیں جو پاکستان کے قریب ترین برادر ممالک ہوا کرتے تھے، لیکن کم از کم یو اے ای کے ساتھ اس وقت وہ صورتحال تعلقات کے حوالے سے یا سرکاری تعلقات کے حوالے سے نہیں ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی ہوں یا اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو ہوں، روحانی بھی جناب نریندر مودی سے مل رہے ہیں، اور ابھی بہت بڑا ان کا ایک سرکاری دورہ ہونے والا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بھی بغل گیر ہو رہے ہیں نریندر مودی سے، اور نریندر مودی بغل گیر ہو رہے ہیں متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کے ساتھ بھی۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور روس کے ساتھ اب چین سے بھی بھارت کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات مثالی ہیں، روس کے ساتھ بھی اس کے تعلقات انتہائی خوشگوار ہیں۔ نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات، اردن، عمان اور فلسطین کا آج 3 روز کا دورہ مکمل کیا ہے۔ کل انہوں نے دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات کی، اور ابو ظہبی کے ولی عہد محمد بن زائد ال نہیان کی جانب سے ابو ظہبی میں عطیہ کردہ 55,000 مربع میٹر زمین پر مشرق وسطیٰ کے پہلے مندر کا سنگ بنیاد رکھا، جو 2020 میں مکمل ہو جائے گا، اور اس طرح سے ایک بڑا سنگ میل عبور کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا مندر بن رہا ہے، اور اس کے لیے زمین عطیہ میں دی ہے ابو ظہبی کے ولی عہد نے، متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے، اور اس طرح سے مودی کا یہ دورہ اور ان کی خارجہ پالیسی کامیابی کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ یہ پورے بھارت کے لیے سمان کا وشے ہے۔ بھارت فلسطینی لوگوں کے حصوں کا دھیان رکھنے کے لیے وچن بدھ ہے۔ میں ہز ہائنس کراؤن پرنس کا سبھی 125 کروڑ ہندوستانیوں کی طرف سے ہردے سے آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں۔ ہر چھیتر میں کھاڑی دیشوں اور بھارت کے بیچ संबंध अपने आप में और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریب میں ابوظہبی کے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 75 ارب ڈالر کے 14 معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے تھے۔ ایک سال کے دوران ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا یہ نئی دلی کا دوسرا دورہ تھا۔ اس سے قبل نریندر مودی بھی اگست 2015 میں UAE جا چکے ہیں۔ امارات کی جانب سے 34 سال بعد کسی بھارتی حکمراں کو بلایا گیا تھا۔ یہ بھی بات حیرت انگیز ہے کہ موجودہ حکومت کی 5 سال مدت پوری ہونے والی ہے، لیکن نہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نہ ہی موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے UAE کا کوئی سرکاری دورہ کیا ہے، جبکہ نہ ہی UAE سے کوئی سرکاری ٹاپ لیڈرشپ پاکستان میں آئی ہے اس پورے عرصے کے دوران۔ نریندر مودی اپنے دورہ مشرق وسطیٰ کے سلسلے میں UAE سے پہلے جمعے کو اردن گئے تھے، پھر وہاں سے وہ فلسطین پہنچے تھے۔ نریندر مودی فلسطین جانے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں، جہاں انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس سے فلسطین سے ملاقات بھی کی اور فلسطین نے انہیں اپنا سب سے بڑا سول اعزاز بھی دیا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ پچھلے مہینے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 130 تاجروں اور کے ساتھ نئی دلی آئے تھے۔ یہ 15 سال میں کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا بھارت کا پہلا دورہ تھا۔ اپریل 2016 میں وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پہلے سرکاری دورے پہ سعودی عرب گئے تھے، تو سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے انہیں ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز یعنی شاہ عبدالعزیز ایوارڈ سے نوازا تھا۔ مودی کہتے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم بننے کے وقت بھارت میں تشویش ظاہر کی جا رہی تھی کہ مودی جی کی فورن پالیسی کیا ہوگی، لیکن ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم دنیا سے نہ آنکھ جھکا کر بات کریں گے، نہ آنکھ دکھا کے بات کریں گے، بلکہ آنکھ ملا کر بات کریں گے۔ میں جب چناؤ کے میدان میں تھا تو مجھے پترکاروں نے پوچھا تھا کہ آپ کی ودیش نیتی کیسی ہوگی۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ گجرات جیسے چھوٹے راج میں کام کرتا ہے، اس کو ہندوستان کا کوئی انوبھو نہیں ہے، ودیش کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں اتنا ہی کہتا تھا کہ دیکھیے بھائی، جب ہم اس ذمہ کو نرواہ کرنے کی نوبت آئے گی تب کیا کرنا وہ دیکھیں گے، لیکن میں اتنا وشواس دیتا ہوں نہ ہم آنکھ جھکا کر کے بات کریں گے، اور نہ ہی ہم آنکھ دکھا کر کے بات کریں گے۔ ہم دنیا سے آنکھ ملا کر بات کریں گے۔ بھارت کی تقریباً مثالی خارجہ پالیسی، پاکستان کے خارجہ پالیسی کے چیلنجز، پاکستان کے خارجہ پالیسی امور کے ممتاز ماہر، ممتاز سینئر ترین سفارتکار، سابق سیکرٹری خارجہ محترم نجم الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ ہم جیسے آبزرورز کو تو لگتا ہے کہ بھارت کی اس وقت ایک مثالی فورن پالیسی ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی زبردست آئیڈیل ریلیشن شپ ہے، UAE کے ساتھ بھی ہے، سعودی عربیہ کے، ایران کے ساتھ بھی ہے، اور ہمارے بہت ہی سیویئر چیلنجز ہیں۔ وہ کیا ہے جو انڈین لیڈرشپ کر رہی ہے اور ہم نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے، آپ نے بہت تفصیل سے ہندوستان نے کیا ہے اس پچھلے 3 دنوں کے علاوہ اس سے پہلے جو کیا ہے اس کا آپ نے ذکر کر دیا، لیکن جس چیز پہ آپ نے پوری توجہ نہیں دی اور جس پہ توجہ دینا ضروری ہے کہ اس کے اقتصادی مقاصد کیا تھے اور کس حد تک ہندوستان کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہ اقتصادی بینیفٹس دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے۔ مثلا UAE میں جو سب سے اہم معاہدہ ہے وہ یہ مندر بنانے والا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایڈنوک نے ابوظہبی کی جو نیشنل آئل کمپنی ہے انہوں نے کنسیشن دی ہے 10% آئل فیلڈ کا بیچ کے ہندوستانیوں کو دیا ہے، 60% رکھا ہے اور 30% اور ہے جو کہ دوسرے فورن کمپنیز کو دیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کو اس میں ایک اور حصہ ملے۔ اسرائیل کے ساتھ بھی آپ اگر اس کو توجہ سے دیکھیں تو اس میں جو اقتصادی دفاعی سامان لینے لگے ہیں اسرائیل سے، وہ ایک اہم پہلو ہے ان کے رشتے کا۔ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی رشتے میں اقتصادی پہلو جو ہیں ان کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ یقینی طور پہ بھارت 1 ارب سے 1.25 ارب سے زیادہ کا ملک ہے، لیکن ہم بھی تو 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے نا۔ یہ ٹھیک ہے، وہ سائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی دنیا کا 6واں 7واں 5واں بڑا ملک ہے، تو اس کا بھی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ کہاں اور ہم کہاں والی کیفیت تو نہیں ہے۔
نہیں بالکل نہیں، بالکل دیکھیے اب جب آپ نے یو اے ای کی بات کی اور یہ کہا کہ ان کے ہاں سے کوئی آیا نہیں ہے اور ہمارے یہاں سے کوئی گیا نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ان کی توقع تھی کہ ہم یمن میں ان کا ساتھ دیں گے، اور ہم نے بہت صحیح وجوہات کے لیے کہا اور ہماری پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم یمن میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ جو آپ روابط میں ایک کولنس دیکھ رہے ہیں وہ اسی پیریڈ سے ہے اور وہ ابھی تک جاری ہے۔ سعودی عربیہ کو بھی اس سے تکلیف ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کر کے رشتہ ایک نوعیت کا رکھا ہے آپ کے ساتھ۔ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے۔ ہمیں اپنے ہم 23 کروڑ نہیں ہیں تو 20 کروڑ تو 21 کروڑ تو ہیں، ہم نے ابھی اپنی پاسبلٹیز کو دیکھنا ہے اور اس کی جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم جو اسپیشل اکنامک زونز بنائیں گے اس میں ان کو دعوت دی جائے گی، تو ان کے ہاں سے سرمایہ کاری ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے جتنی توجہ دینی چاہیے ان رشتوں کو اتنی نہیں دی۔ لیکن سر ٹھیک ہے، یہ مگر سب سے کرٹیکل جو ابھی آپ فرما رہے تھے، معاف کیجئے گا مخل ہوا، کہ مگر سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارڈرز کے ساتھ دیکھنا ہوگا نا۔ ایران کے ساتھ تو ہمارے کم از کم مثالی تعلقات ہوں، افغانستان کے ساتھ نارمل تعلقات ہوں، بھارت کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تو تعلقات ہو نا سر۔ جب یہی ہم اپنے بارڈرز ہی سیکیور نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ یا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا رشتہ بگڑا ہوا ہے، بالکل بگڑا ہوا ہے، لیکن جو اچھی چیز ہے اور جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ کہ ہم بات چیت ہماری جاری ہے، اور بات چیت کی جو پیس ہے وہ بڑھتی ہوئی ہے۔ ابھی تمینہ جنجوہ ہماری فارن سیکرٹری وہاں تھی، اس کے بعد حکمت کارزائی ان کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں وہ ہمارے یہاں آئے ہیں۔ صحیح ہے کہ انہوں نے بیان ایک نوعیت کا دیا ہے، ہم نے دوسری نوعیت کا دیا ہے، لیکن یہ اگر بیان آتے رہیں گے لیکن یہ رابطے بھی قائم رہیں گے تو ہمارے پیش رفت ہونے کے امکان ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب نجم الدین شیخ، سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔